کتنا عجیب لگے گا دوستو یہ سن کر کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی نے ایک بوڑھے باپ کو اپنے دربار سے بھگا دیا۔ جی ہاں، یہ حقیقی واقعہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں ایک بوڑھا باپ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میرا بیٹا میرے حقوق ادا نہیں کرتا، مجھ سے اونچی آواز میں بات کرتا ہے، جب میں کسی کام کو کرنے کے لیے کہتا ہوں تو الٹا جواب دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے بلا کر بھیجا۔ جب وہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے ڈانٹ کر کہا کہ تجھے اللہ کا ڈر نام کی کوئی چیز نہیں، تو اپنے باپ کے ساتھ اس طرح کا بیہیو کرتا ہے۔ اس بیٹے نے کہا کہ امیر المومنین، پہلے میری بات بھی سن لیجئے، کیا صرف بیٹے کے اوپر باپ کا حق ہے یا باپ کے اوپر بھی بیٹے کا کوئی حق ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، دونوں کے اوپر ایک دوسرے کا حق ہے۔ تو وہ بیٹا کہنے لگا کہ باپ کے اوپر بیٹے کا کیا حق ہے، مجھے وہ بتلائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ باپ ایک اچھے خاندان والی دیندار عورت سے شادی کر کے لائے۔ دوسرا یہ کہ جب اس سے اولاد ہو تو اس کا اچھا سا نام رکھے، اور تیسرا حق یہ ہے کہ اسے قرآن پاک کی تعلیم دے۔ بس وہ نوجوان لڑکا بھڑک گیا اور غصے کی حالت میں کہنے لگا کہ امیر المومنین، آپ میرے اس باپ سے پوچھئے کہ کیا اس نے یہ تینوں حق میرے ادا کیا ہے؟ اس نے ایک باندی اور غلام عورت سے شادی کر کے یہاں پر لے کر آیا ہے، اور میرا نام بھی خراب رکھا ہے جس کے معنی گندگی اور بدبو کے ہوتے ہیں، اور آج تک اس نے مجھے قرآن کی کوئی تعلیم نہیں دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو اب تک باپ کے فیور میں تھے، غصے میں کھڑے ہو گئے اور جلال میں آ کر اپنے اس باپ سے کہنے لگے کہ تو اس جگہ پر کھڑا رہنے ہی کے لائق نہیں ہے، اور تو اس شکایت کو ہمارے دربار تک پہنچانے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ تو نے شریعت کا جو حق دیا ہوا تھا اسی کو ادا نہیں کیا۔ اس لیے میرے دوستو، حقوق دونوں طرف برابر برابر ہیں۔ جس طرح اولاد کو اپنے باپ کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے، اسی طرح والدین کو بھی اولاد کے حقوق صحیح طریقے پر جان کر پہچان کر ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔